اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج دسمبر 1974 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت 38 سے ہو رہا ہے، 14/3a۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ایک عظیم پروگرام لگایا۔ کہا یہ کہ انسانوں کی مفاد پرستیوں نے خود انسانوں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ میری اور تیری کی تقسیم نے یہ تفریق پیدا کی ہے۔ انہوں نے زمینیں بانٹ لیں، انہوں نے گھر بانٹ لیے۔ اب میری اس زمین پر میں دیکھتا ہوں کہ میرا ہی کوئی گھر نہیں ہے، تو تم میرے لیے ایک گھر بنا دو، بیت کا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بارے الہ، آپ تو ارض و سما کے مالک، ساری کائنات آپ کی ملکیت، یہ کیا فرما دیا آپ نے کہ میرے لیے ایک گھر بنا دو جسے بیتی کہتے؟ کہا ابراہیم، یہ گھر تو، یہ زمینیں، یہ علاقے، یہ مملکتیں، یہ ملک مختلف انسانوں نے اپنے اپنے نام الاٹ کرا لیے، ان پہ منسوب ہیں۔ جب میں نے کہا ہے کہ میرا گھر، تو اس کے معنی ہے وضع للناس، جو پوری نوع انسانی کا گھر کہلا سکتے۔ آپ دیکھیے گا کعبہ کے متعلق سارے قرآن میں جہاں کہیں کعبہ کا لفظ آیا ہے، ہر جگہ اسے للناس کہا گیا ہے۔ امنن للناس، مثابتن للناس، یعنی یہ جو تفریق کر دی گئی تھی انسانوں اور انسانوں میں، وہی شجرہ جس سے کہ منع کیا گیا تھا آدم کو کہ مشاجرت اختیار نہ کر لینا، جڑ تم سب کی ایک ہے، اپنے آپ کو یوں ٹہنیوں اور شاخوں میں نہ بانٹ لینا، مخاصمت شروع ہو جائے گی۔ وبعضکم لبعض عدو، پھر کیفیت یہ ہوگا کہ ویجز آ جائیں گی تمہارے درمیان جو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیں گی۔ تو یہ جو آسمانی ہدایت آتی تھی وہ پھر سے کان الناس امتً واحدۃ، مقصد یہ تھا کہ نوع انسانی کو پھر سے ایک عالمگیر برادری میں منسلک کر دیا جائے۔ تفریق اور تقسیم ہوئی تھی، ملک، خون، نسل، رنگ، زبان، ان چیزوں کے اختلاف اور باہمی اشتراک کی بنا پر، یعنی کچھ لوگوں کا وطن ایک ہوا تو یہ ایک گروہ بن گیا، اور دوسرے لوگوں کا وطن دوسرا ہوا تو وہ دوسرا گروہ، دوسری قوم تصور کر لیا گیا۔ تو گویا یہ جو تھا ایک وطن ہوا، اسے میں نے اشتراک کہا ہے، اور یہ کہ دوسروں کا دوسرا وطن تھا اسے اختلاف کہا ہے۔ اشتراک اور اختلاف کے یہ معیار تھے جس نے انسانوں کو اس طرح سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے پھر یہ دشمن ہو گئے۔ تو یہ جو وجوہ تفریق تھی یا اختلاف کی وجوہ تھی، پیام آسمانی نے انہیں مٹا کر وہ جو وجہ اشتراک تھی پہلے اس کو بدلا ہے۔ اس نے کہا کہ وجہ اشتراک آئیڈیالوجی، نظریہ، یقین، عقیدہ، ایمان کا اشتراک ہونا چاہیے۔ جب یہ اشتراک ہوگا تو وہ وجوہ اختلاف جو ہیں وہ سب کی سب خود بخود مٹ جائیں گی۔ کسی ملک کا رہنے والا، کسی نسل سے پیوند، کسی خون، رنگ، زبان کا انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ دو انسان کہیں بھی ہوں، اگر وہ اشتراک ہے ان کا آئیڈیالوجی کے اندر، تو وہ وحدت انسانی کی تسبیح کے دانے بن گئے۔ یہ تھا پیغام جو ابراہیم کو دیا گیا، اور اس بنا پہ کہا گیا کہ بیتی، یہ میرا گھر تم رہنے دو، کسی کو اس گھر کے ساتھ اپنی نسبت نہ کرنے دو، تاکہ کوئی تو ایسا مقام ہو کہ جسے
نوع انسانی یا عالمگیر انسانیت اپنا کہہ سکے. دیکھا آپ نے عزیزان من بنیاد کہاں سے پڑتی ہے اور کس نظریے کے تحت اساس قائم ہوتی ہے جسے آپ اسلام یا دین خداوندی کہتے ہیں. اس کی نوع انسان کو پھر سے عالمگیر برادری میں منسلک کر دینا کی تشکیل اس انداز سے کر دینا، یہ تھا وہ مقصد جس کے لیے کہا کہ یہ گھر بناؤ تم میرے لیے. گھر بنایا گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ باپ اور بیٹا اس گھر کی تعمیر میں مصروف تھے. وہ جس طرح سے کہ وہ مزدور اپنی محنت کو کم کرنے کے لیے سر پہ اینٹیں ہوتی ہے، گارے کا تغارا ہوتا ہے اور کچھ گنگناتے رہتے ہیں، اس طرح سے وہ محنت کی جو صعوبت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ بھی یہ کچھ بنا رہے تھے اور لب پر یہ حسین دعائیں تھیں، تمنائیں تھیں. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرا گھر جو ہے قابل احترام. تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ کہا یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے ہم بنا رہے ہیں تاکہ صلاۃ کو قائم کیا جا سکے. تو میں نے عرض کیا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صلاۃ تو قرۂ ارض کے کسی خطے میں کسی مقام پہ بھی 2 سجدے دیے جا سکتے ہیں. لیقیموا الصلاۃ یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ صلاۃ کا نظام قائم ہو سکے. تو یہ 2 سجدے دینے کی بات نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اور اس کے لیے فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پھر تو ایسا انتظام کر دے کہ دنیا میں نوع انسان کہیں بھی بس رہی ہو وہ کشا کشا یہاں اس نقطے پہ آ جائے. یہ اقامت صلاۃ جو ہے اس کا پہلا نتیجہ اور ثمر یہ ہونا چاہیے. وہی صلاۃ جو آپ کو جب میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو کٹھے انسان ہیں جب آواز آتی ہے نماز کی تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. اہل حدیث الگ، اور پھر یہ سنی الگ، شیعہ الگ، دیوبندی الگ، بریلوی الگ، اور یہاں تو خیر اتنا ہی ہے، پھر شافعی الگ، مالکی الگ، حنبلی الگ، الگ الگ جو ہو جاتے ہیں. اقامت صلاۃ کے متعلق انہوں نے کہا تھا من الناس تهوی الیہم، تاکہ اس آواز پہ نوع انسانی کسی ایک مرکز پہ جمع ہو جائے. اور اسے کہا یہ تھا کہ اب دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس واسطے یہ ضروری چیز ہے کہ وارزقھم من الثمرات، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کچھ کر دے. وہ کاہے کے لیے کر دے؟ وہ کہنے کہ جب تک یہ نہ ہوگا لعلہم یشکرون. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن جہاں ایک بات بطور اصول کے کہتا ہے اس کے بعد اس کی حکمت بتاتا ہے کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں. یہ روٹی کا انتظام کر دے اس واسطے نہیں کہ پیٹ میں یہ روٹیاں پڑے تو پھر سارا فساد اور غرور اور تکبر کے مارے دوسرے کو جینے نہ دیا جائے. لعلہم یشکرون، تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں. روٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. پراگندہ روزی پراگندہ دل، پہلی چیز جو دعا ابراہیمی ہے وہاں تعمیر کعبہ کے بعد وہ یہ دعا ہے. یہ کچھ کہا اور اس کے بعد کہا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کہا کہ یہ جو کچھ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں تو ان الفاظ کو بھی سننے والا ہے، جانتا ہے، اور دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ لوگ بھی جہاں جمع ہوں، روٹی کا بھی انتظام ہو، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مہاجن بننا چاہتے ہیں، یہاں کے پجاری بننا چاہتے ہیں. یہاں کے پجاری بھی تو اپنے لیے وہ اس لیے بناتا ہے سارا کچھ کہ وہ روٹی والی بات جو آگے آ گئی تو یہ کہا کہ اس روٹی کی التجا میں کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ جہاں اور مختلف ناموں سے پجاریوں نے خدا کے نام کے گھر بنا رکھے ہیں ہم بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں. صاحب کہا کہ تو جانتا ہے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، تو جاننے والا ہے، اور ہمارے ہی دل کیا اور انسانوں کے دل ہی کیا. ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، تجھ پہ تو اس کائنات میں کوئی شے بھی نہیں ہے جو تجھ پہ مخفی ہو. اس لیے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ہم دل میں کچھ اور رکھیں، زبانوں پہ کچھ اور لے آئیں.
مقصد ہمارا تو جانتا ہے کہ یہ دعا جو ہے اس کا آخری فکرہ جو ہم نے کہا گیا ہے، تو یہ دنیا میں دولت سمیٹنے کا ذریعہ نہیں ہم بنا رہے اس گھر کو، تو جانتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہی گھر خدا کا جو ہے وہ کیا سے کیا بن کے رہ گیا ہے۔ گھر بنایا اور وہ دعا کی کہ یہ مرکز بن جائے انسانیت کا، انسانیت کے وہ جو بکھرے ہوئے الگ الگ دل تھے وہ جڑ جائیں اس کی وجہ سے۔ کہا کہ میں اس گھر کے اور اس مقصد سے جس کے لیے اسے تعمیر کیا گیا ہے اس کی طرف سے مایوس نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایک طبعی بات ایسی دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد سوال ہی نہیں کہ مایوسیاں آ جائیں میری طرف۔ میں نے تو دیکھا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں نے تو دیکھا ہے کبر سنی کے زمانے میں جب عام حالات میں انسان اولاد کی طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ہیں، تو اس صورت میں جب تو یہ اتنی سی طبعی بات کے اندر بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ جو اتنا بڑا بلند مقصد ہے جس کے لیے میں نے اسماعیل کی اولاد کو یہاں بسایا، اسحاق کی اولاد کو وہاں بسایا ہے، تو میں اس کے مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں، ایسا ہو کے رہے گا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور میں جانتا ہوں جو مانگ ہوتی ہے تو اس کو سنتا ہے۔ وہاں یہ کہا تھا نا کہ یہ میں گھر بنا رہا ہوں تاکہ اقامت صلاۃ ہو سکے، پھر وہی دعا دہرائے گی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے نشو و نما دینے والے ایسا کر کہ میں بھی اقامت صلاۃ کے اوپر پابند رہوں اور میری نسل بھی یہ کچھ کرتی رہے۔ دیکھا یہ کتنا اہم فریضہ ہے یہ اقامت صلاۃ عزیزان مان۔ کعبہ کو بنایا اور کہا لیقیم تاکہ اقامت صلاۃ ہو جائے، دعا مانگی اور اس کے بعد پھر یہ ایک دعا اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے بھی، اپنی ذریت کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میں بھی اور میری اولاد بھی، دعا یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کے فریضے پہ پابند رہے۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے یہ کچھ کہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ ہوگا، تو وہاں یہ کہا تھا ومن ذریتی، میرے متعلق تو الہ العالمین آپ نے یہ وعدہ دے دیا کہ ہوگا ایسا جیسا تم مانگتے ہو، اور میری اولاد کے متعلق وہ بھی ہوگا۔ کہا یہ یاد رکھو لا ینال عہد الظالمین، محض تیری اولاد ہونے کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوگا، ان میں سے بھی جو اس مقام کے اوپر نہیں رہے گا کسی دوسرے مقام پہ پہنچ جائے گا، تو ان سے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ بڑی اہم حقیقت ہے جو اس میں قرآن کہا گیا، اور یہ حقیقت حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہیں کہی گئی۔ سب سے پہلا نبی جس سے آغاز ہوتا ہے سلسلہ رشد و ہدایت کی داستان عظیم کا، حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے تو یہ بات شروع ہوئی ہے۔ وہ کہہ دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو فکر و نظر میں، عمل و کردار میں تیرا متبع نہیں ہے، اس واسطے تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا اپنا نہیں ہے۔ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اور یہاں پھر دوہرا دیا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد، کہہ دیا کہ نہیں ابراہیم، محض کسی کی اولاد میں سے ہونا کوئی خصوصیت نہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی اس کا استحقاق نہیں ہے، حق نہیں ہے کوئی۔ یہ جائیداد نہیں بانٹ رہی کہ وراثت میں آ جائے گی خواہ کسی قسم کا بیٹا ہو۔ یہاں تو سوال ہی یہ ہے کہ ہر فرد کو لیا جاتا ہے اس کے اپنے اعمال کس قسم کے ہیں، نہ یہ کہ وہ بیٹا کس کا ہے، اولاد کس کی ہے، نسل کس کی ہے۔ آپ نے دیکھا بنیادی طور پر کس چیز کو قرآن میں ٹانے آیا تھا کہ یہی چیز تو انسانیت کی وحدت کے راستے میں کھڑی ہوتی تھی، نسل پرستی۔ وہی کہہ دیا کہ ابراہیم کا بیٹا یا اس کی نسل میں سے کسی کا ہونا وہ اسے اس کا مستحق نہیں بنا دے گا کہ جن برکات کا ہم نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے وہ مسلسل محض اس لیے کہ وہ اس کی ذریت میں سے ہیں انہیں ملتی چلی جائے۔ لا ینال عہد الظالمین،
لہذا عزیزان من، نسلی نسبت کسی کی طرف خدا کے میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نگاہوں میں سب سے زیادہ واجب التکریم وہ جو سب سے زیادہ اپنے فرائض خداوندی کا ادا کرنے والا ہو. معیار ہی بدل دیے. جب انسانیت کے اشتراک و اختلاف کے معیار بدلے ہیں تو یہ باقی اختلافات بھی تو جو باقی بھی جو معیار تھے وہ بھی تو اس کے ساتھ اسی طرح سے بدل جانے تھے. دعا یہ ہو گئی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا حسین باتیں ہیں. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، سمیع العلیم تو ہے، سمیع الدعا بھی تو ہے، تو نے سن تو لی دعا، پروردگار اسے شرف قبولیت بھی تو عطا کر دو. تو اب یہ بھی نظر آ گیا کہ وہ دعاؤں کا سننے والا تو ہے. ہر دعا کو شرف قبولیت عطا نہیں ہو جاتا. یہ جو مجیب الدعوات کہا جاتا ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ بندے نے ادھر سے مانگا اور جھٹ سے وہ بیٹھا ہوا ہے مجبور ہے اس چیز کے اوپر کہ جو مانگا ہے وہ دینا ہے کیونکہ مجیب الدعوات ہے. صاحب تو نے جو کہا تھا کہ ہم دعا قبول کرتے ہیں، میں نے دعا مانگی ہے، دو مجھے یہ. اس کے بعد یہ کہا کہ سمیع الدعا تو ہے، تقبل دعا، میری دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرما. دعا کا اگلا حصہ ایک اور بھی آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی دعا ہے میری. عام ترجمے کے اعتبار سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، بات یہ یہاں سے ایک اہم آگے چلتی ہے کہ میں نشو و نما دینے والے میرے، بہرحال میرے والدین اور مومن، ان کو بھی جب میزان عمل کھڑی ہو، جب اعمال کا حساب ہو رہا ہو، میں نے عرض کیا ہوا ہے نا کہ وہ قرآن کریم نے خدا کے متعلق تو سریع الحساب کہا ہے. وہ یہ ہائی کورٹ کی تاریخیں نہیں مقرر کرتا. 8 سال گزر جاتے ہیں، انڈر ٹرائل ہی ہوتا ہے ایک حوالاتی، مقدمے کی پہلی پیشی بھی نہیں آتی وہاں. تو یہ ٹھیک ہے، زندگی تو مسلسل ہے، آخرت تو اس موت کے بعد بھی آگے چلتی ہے یہ زندگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حساب کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے کہ اچھا ایک دن ساڈے آؤ گے ہی نا. وہ اس کا انتظار نہیں کرتا بھی ساڈے محلے آؤ گے تو پھر دیکھو تھوڑے مگر کتے پاؤنے آئے. سریع الحساب، ایک ایک سانس میں حساب ہوتا ہے. میزان تو اس کے سینے کے اندر لٹکی ہوئی ہوتی ہے عزیزان. تو یہ یوم یقوم الحساب جو یہ معنی نہیں ہوتے جہاں بھی قرآن میں یہ آیا ہے کہ صاحب وہ ایک دن جو مقرر ہے اس دن میں یہ چیز جو ہے ہر ساتھ حساب کی ہوتی ہے. کہا یہ گیا ہے کہ میرے ماں باپ کو بھی یہ ہے ربنا اغفر لی، عام ترجمہ مغفرت عطا فرما. اب یہاں سے صاحب ہمارے ہاں ایک مسئلہ چھڑا، اور یاد رکھیے کہ جب بھی بات مسئلہ پہ آ جائے گی بس سمجھیے اصل حقیقت گئی ہو. کیا گیا وہ شخص تقدیر کے متعلق؟ زندہ قوت تھی جہاں میں کبھی تقدیر، اور اب کیا ہے؟ فقط مسئلہ ہے علم کلام. مسئلہ ہے علم کلام. آپ کے ہاں اب دین جو ہے اس کی ہر بات، ہر کلمہ، ہر نظریہ، ہر مسئلہ بن گیا ہوا ہے. مسائل کی کتابیں آپ کے ہاں، مسئلہ آپ کے ہاں یہ بن گیا ہوا ہے کہ غیر مسلم یا مشرک کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز ہے یا نہیں. اور یہاں سے آگے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ دعائے مغفرت جو جنازے میں کی جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر اس کے لیے فتوے ہوتے ہیں صاحب، کس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، کس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بات کہاں سے یہ چلی تھی؟ بات چلی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، اور باپ تو مشرک تھا. والدہ کے متعلق تو معلوم نہیں ہے، قرآن نے صراحت نہیں کی، لیکن حضرت ابراہیم کے باپ کے متعلق تو قرآن کے مختلف مقامات میں پہلا ٹکراؤ ہی باپ کے ساتھ ہوا تھا.
اور وہ جو چیز ہے ہمارے ہاں تو پھر آزر بت تراش کی حیثیت سے سامنے آتا ہے نا. بت تراشیدن نہیں ہے، تراشنا نہیں ہے بت کا، وہ تو بہت بلند مقام تھا. یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ملوکیت اور پیشوائیت تو دو الگ الگ مملکتیں ہوتی تھی. بادشاہ اپنی مملکت کا سربراہ ہوتا تھا، اور یہ جو سربراہ، یہ جو مذہب کی دنیا میں خواہ وہ کوئی نام بھی تھا کسی دور کے اندر، اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا، چیف پریسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ اپنی مملکت کا سربراہ ہوتا تھا. بہت بڑا مقام تھا یہ. آپ دیکھتے ہیں کہ حامان کس مقام پہ آتا ہے فرعون کے ساتھ. جہاں فرعون دیکھتا ہے کہ میں بازی ہار رہا ہوں، وہاں حامان کو بلاتا ہے وہ. تو یہ حضرت ابراہیم کے والد بھی اس مملکت کے اندر ہیڈ پریسٹ تھے، اور بہت بڑا منصب تھا یہ. یہی تو چیز تھی جو انہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے کہ تو کیا کر رہا ہے، بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، بت پرستی کی مخالفت کر رہا ہے. مجھے تو چھوڑ کے تیری وجہ سے مجھ پہ کیا آفت آ جائے گی. اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا جاہ و جلال، شوکت و عظمت یہ چھن جائے گی. ارے اپنے متعلق تو سوچ، اس کا تو وارث ہونے والا ہے. یہ تھی پہلی چیز جو باپ کے ساتھ. تو آزر جو تھا وہ تو اس شرک کے مسلک کا سب سے بڑا سربراہ اس مقام پہ وہ تھا. بات اب یہاں سے آگے کہ یہ تو مشرک تھے صاحب. اس کے لیے یہ مغفرت کی آرزو کیسے ہو جاتی ہے؟ اب مغفرت کے معنی ہو گئے پھر وہی بخشش جو ہے خدا سے ہاں سے وہاں قیامت کے دن کے اس کو بخش کر جہنم کی جگہ جنت میں بھیج دے، یہ بخشش ہو گئی صاحب. مغفرت یہ ہے، بات ہی اور ہے. دوسری جگہ یہ آیا ہے، وہ میں مقام سامنے لاؤں گا. یہ استغفار کیا ہے؟ مغفرت کے معنی ہے محفوظ رکھنا. یوں ہی روزمرہ کی مثال میں سے ایک چیز دیکھ لیجئے کہ ایک شخص یا کسی باپ کا بیٹا یا کوئی بھی ہے، سگریٹ کی اس کو عادت لا، بڑی زیادتی وقت کیے چلا جا رہا ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس نے روش اختیار رکھی تو اس کو تبدیل ہو جائے گی. وہ سمجھاتا چلا جاتا ہے بیٹے کو کہ تباہی آ جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، اتنا نقصان ہو جائے گا. وہ نہیں مانتا. اس کے بعد وہ سرکشی تک بھی اتر آتا ہے، نہیں مانتا. باپ کی بحثیت شفقت پدری کا جو تقاضا ہے اس کی روح سے اس کا دل اس وقت بھی کڑتا ہے اس کی تباہی کے اوپر. وہ ایک دن جھڑک کے ڈانٹ کے کہہ دیتا ہے کہ وجہ روز روز آپ نے یہ کلکل لگا رکھی ہے اور یہ کچھ کر رکھا ہے. میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے ایک لفظ نہ کہنا اس بات کی، میں قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ سن لیتا ہے، اس میں بھی کہتا ہے کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں، جبر تو نہیں کر سکتا تمہیں چھڑا دوں. اس کے باوجود میری دعا یہی رہے گی. یہ دعا کے معنی ہے کہ میری آرزو، میری خواہش اب بھی یہی رہے گی جسے اس لفظ میں کہا ہے کہ خدا تمہیں اس کی تباہی سے بچا لے. کیا معنی ہے اس تباہی سے بچا لے؟ یہ کہ تو سگریٹ پیے چلا جائے اور تجھے تب تک نہ ہونے دے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کسی طرح سے کہ پھر تو چھوڑ دے اس کو. یعنی اس کے چھوڑنے سے تباہی سے بچ سکتا ہے نا. یہ آرزو یہ نہیں ہے کہ تو سگریٹ پیتا چلا جا اور میں خدا سے دعا کرتا چلا جاؤں کہ اسے تبدیل نہ ہو یا اللہ ایسا نہ ہو. یہ تو احسان موڑ جیا پتر جم پہ ہے گا، میں کی کرنا، بڑا مجبور ہے گا، میں تے مجبور ہے، تو تے مجبور نہیں نہ ہے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سگریٹ پیے چلا جائے اور اسے تبدیل نہ ہو اگر اسے کہہ دیا ہے ڈاکٹر نے. اس آرزو کے معنی یہ ہیں کہ خدا تجھے اس تباہی سے محفوظ رکھے. کہ معنی محفوظ اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ سگریٹ نوشی ترک کر دے کہ میری اب بھی یہ آرزو رہے گی. کوشش میری تو ناکام ہوگی کہ تو نہیں سنتا. دل کی آرزو میری اب بھی یہ رہے گی کہ تو کسی طرح سے اس بد عادت سے باز آ جائے تاکہ تو اس تباہی سے بچ جائے. اسے کہتے ہیں استغفار. کسی کے متعلق یہ نیک آرزو دل کے اندر رکھنا کہ یہ جو اس کی خراب عادت یا بد کرداری ہے یہ اسے کسی طرح سے چھوڑ دے تاکہ یہ اس کی وجہ سے آنے والی تباہی سے محفوظ رہ جائے. اسے کہتے ہیں استغفار. اور یہاں آخری جو دعا ہوتی ہے وہ جنازے کے وقت میں ہوتی ہے
یعنی اب جب یہ مواقع ہی نکل گئے ہوتے ہیں سگریٹ چھوڑ دینے کے اور ان چیزوں کے الگ کرنے کے، لیکن بہرحال آرزو کا اظہار تو ایک چیز ہے نا، یہ ہے آرزو کا اظہار۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے جو علیہ السلام یہ جو باپ کے ساتھ آرزو کا اظہار کیا تھا، قرآن نے اسے کہا ہے کہ ابراہیم نے باپ سے یہ جیسے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے تو مجھے گھر سے بھی نکال رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اگر میں یہیں رہا اور میں نے یہ اپنی اس اعتراض کو، اس مخالفت کو نہ چھوڑا، اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، نکال دیں گے۔ قوم نے بھی یہ کیا، اس کے باوجود جاتے جاتے بھی ابراہیم نے باپ سے یہ کہا تھا کہ آپ تو بہرحال یہ کچھ کر رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں یہ بات آج نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کس حفاظت، کس سلامتی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس کے باوجود ابا جان یہ آپ کی جو روش، میرے ساتھ جو طرز عمل ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے لیے اب کچھ بد دعا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کر لوں، گالیاں دینے لگ جاؤں، نہیں، میری اب بھی یہ آرزو رہے گی کہ آپ اس روش، غلط روش کو چھوڑ دیں تاکہ آپ اس تباہی سے بچ جائیں جو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ ہے جسے قرآن نے کہا تھا کہ ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں اس کے باوجود یہ دعا کرتا رہوں گا، میری آرزو یہ برقرار رہے گی کہ آپ اس غلط روش کو چھوڑ دیں تاکہ اس کی وجہ سے آنے والی جو تباہی ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اب یہ دیکھیے قرآن نے دیگر مقامات پر اس چیز کو کیسے کہا، کس حسین انداز سے یہ بات کہی۔ 9/114 9/114 بات یہاں دیکھیے جو میں نے ابھی اتنی لمبی تفصیل میں عرض کیا ہے، قرآن نے کس طرح 2 لفظوں میں اسے بیان کر دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ یہ جو ابراہیم نے استغفار کے لیے بات کہی تھی، باپ کے لیے حفاظت طلبی کی جو آرزو اس کے دل میں موزن ہوئی تھی اور رہتی تھی، وہ اس وعدے کی بنا پہ تھی جو اس نے جاتے وقت اپنے باپ سے کیا تھا۔ وعدے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا بات ہے قرآن کی، وہی کہتا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑا ہی غم گسار، بڑا ہی ہمدرد، بڑا ہی رقیق القلب، بڑا ہی جگر گداز واقعہ ہوا تھا ابراہیم۔ باپ نے یہ کچھ کیا اور اس کے باوجود اس کے دل سے بددعا نہیں نکلی باپ کے خلاف، کہا یہ کہ آپ جو جی میں آئیے کر لیجئے، میں جانتا ہوں جہالت ہے، میری طرف سے پھر بھی نیک دعائیں ہی آپ کے شاملے ڈھال رہیں گی ابا جان، میں اس کے باوجود یہ آرزو کرتا رہوں گا کہ آپ اس روش کو چھوڑ دیجئے۔ میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ مغفرت کے معنی یہ تھے کہ آپ اس روش کو چھوڑ دیں تاکہ اس کے بعد اس کی وجہ سے آنے والی تباہی سے آپ محفوظ رہ جائیں۔ دیکھیے قرآن نے کن الفاظ میں یہ کہا ہے کہ استغفار تو اس وجہ سے تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ وہ اس کا باپ جو تھا وہ بدستور اسی طرح سے خدا کا دشمن رہا ہے اور اس نے اپنی روش کو سے وہ باز نہیں آیا، اس غلط روش کو چھوڑا نہیں ہے، تبرأ منہ، تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر تو دیکھا یہ اس وقت کا وعدہ تھا یا جو کہا تھا کہ میرے دل میں یہ آرزو رہے گی، جب ابھی اس چیز کا امکان تھا، امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت تو غصے میں ہے، انتقام میں ہے، زیادہ مفاد پرستیوں کا لالچ ان پہ غالب آ گیا ہے، شاید اس کے بعد ٹھنڈے دل سے یہ غور کریں جو کچھ میں نے کہا ہے اور اس وقت ہی اپنی اس روش سے یہ باز آ جائیں، لیکن بعد میں جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ نہیں یہ شخص تو نہیں باز آنے والا، تو اس وقت پھر یہ امید ٹوٹ گئی ان کے دل سے۔ یہ ہے تبرہ۔ تبرہ کے معنی گالی دینا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس نے یہ اپنی نیک آرزوؤں کے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے یہ ٹوٹ گئے، نہیں اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں۔ یہ مقام آ جاتا ہے جس میں وہ دیکھ کے کہ نہیں باز آیا وہ شخص اپنی اس عادت بد سے،
اس لیے اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ تطبیق ہو گئی اس کو، تو اس وقت پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اوہو کیا ہو گیا۔ وہ مقام کے جہاں خدا کے برگزیدہ یہ انسان تو ایک طرف، جہاں قرآن کریم میں ہے کیا حسین انداز ہے کہ اب یہ انسان جب اپنے ان غلط روش کے تباہ کن نتائج کی بنا پہ، جسے جہنم کہا جاتا ہے یعنی تباہی کے اندر جا رہا ہے، محاکاتی انداز میں یہ کہ اس کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، سامنے یہ ہو رہا ہے، ایسے خدا منظر اس کے منظر کشی اس طرح کرتا ہے کہ معصوم شکل میں بات سامنے آ جائے، وہاں سے جیسے خدا تعالی عدالت کے تختے جلال کے اوپر پروکاش ہیں، وہاں سے یہ فیصلے دیے جاتے ہیں، موت کی سزا سنائی جاتی ہے، مجرم کو لے جا رہے ہیں پھانسی کے تختے کی طرف، پھانسی پہ لٹکائے جا رہے ہیں، گلے میں رسہ ڈالا ہے، وہی جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے وہاں سے اسی نے جس نے اپنے عدل کے مطابق یہ فیصلہ دیا تھا اس کی سزا کے پھانسی کا، وہاں قرآن میں ہے کہ وہاں سے آواز آ گئی یا حسرت علی العباد، او میرے بندے تم نے کیا کیا تھا، یا حسرت علی العباد، ہائے کتنا پیارا ہے، ایک طرف کس قدر بطش ربک لشدید ہے، اندازہ لگائیے کس قدر متضاد صفات ہیں جن کا امتزاج کیا گیا ہے ایک ذات کے اندر۔ پرسنالٹی کہتے ہی اس کو ہے عزیزان من کہ عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پھر قانون ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے جیسے یونانیوں نے کہا تھا، قانون کی روح سے یہاں فیصلہ ہو رہا ہے۔ پھر دوہرا دینے کو جی چاہتا ہے کہ اس خدا کی صفت کو اپنے ذات میں منعکس کرنے والی ذات اقدس و آدم محمد رسول اللہ، وہی ان کا حزین واقعہ جو ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ عدالت کے تختے جلال سے تو خدا کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ جہنم کے لائق ہیں، پھانسی کے تخت پہ چڑھا دیجئے، لیکن جب جہنم میں پھینکنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے یا حسرت علی العباد۔ اور وہ واقعہ حضور کا کہ جب اس یہودی قاتل کو جو آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تھا اور آپ نے انہیں کے قانون کے مطابق اس کو قتل کی سزا دی تھی، جلاد سراہنے کھڑا سر پہ کھڑا ہو گیا تھا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، تو اس یہودی کی چھوٹی سی بچی چلاتی ہوئی آئی تھی اور حضور کے کانوں کے ساتھ لپٹ گئی کہ اے محمد مجھے یتیمی کے داغ سے بچا لو، میرے باپ کو سزائے موت نہ دو۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں چھوڑ دو، معاف کر دو، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جلاد کو انگلی سے حکم دیا کہ چلا دو تلوار۔ تلوار چل گئی، قتل ہو گیا، بچی کو تو سینے سے لگا لیا، کہا کہ بیٹا تمہاری پرورش باپ کی طرح میں کروں گا۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ حضور ہم سمجھتے تھے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے تو اب آپ اسے چھوڑ دیں گے، ہم سمجھ نہیں سکے کہ آنکھوں میں آنسو اور یہ انگلی کا اشارہ یہ ہے کیا بات۔ عزیزان من تاریخ عالم میں یہ الفاظ لکھے جانے کے قابل ہوں گے، کہا کہ آنکھوں کے آنسو محمد بن عبداللہ کے تھے، انگلی کا اشارہ محمد عادل کا تھا جس نے قرآن کی محمد الرسول اللہ کا تھا، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک سینے میں جب یہ دو چیزیں جمع ہوں عزیزان من تو ان دونوں کے اندر امتیاز رکھنا یا امتزاج رکھنا جو ہے بڑی مشکل ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، پل صراط جسے کہا کرتے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ آنکھوں کے آنسو محمد بن عبداللہ کے تھے، انگلی کا اشارہ محمد الرسول، وہی چیز داخل جہنم وہ میزان عدل کر رہی تھی، یا حسرت علی العباد۔ دیکھا کہ یہ کس طرح سے خداوندی صفات اس ذات اقدس و اعظم کی ذات کے اندر امتزاج جمع ہو گئی، یہ ہے مومن، یہ تھا ابراہیم اواہ علیم، اواہ علیم بھی ہے، باپ کی تباہی کو برداشت نہیں کر سکتا، آخری وقت تک کوشش کیے جا رہا ہے، بہرحال نہیں باز آ رہا۔ تو جب یہ عدو للہ ہے یہاں اپنے ساتھ اس کا جو تعلق تھا باپ ہونے کا وہ بدستور قائم ہے بیٹے باپ، جب دیکھا کہ یہ اللہ کا دشمن اسی طرح سے اللہ کا دشمن اسی طرح سے رہا ہے تو اس وقت یہ پھر یہ کہا کہ نہیں صاحب اب کوئی امید نہیں ہے اس کے بچنے کی۔ یہ ہے عزیزان من وہ
اتنی عظیم حقیقت کے جو اب آپ کے ہاں مسئلہ بن کے رہ گئی کہ نماز جنازہ کس کی پڑھی جائے گی اور کس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ نہیں، یہ تو دنیا میں تعلقات کی بات ہے کہ آخر تک کوشش کرتے رہو تم کہ انسان اپنی غلط روش کی تباہی کے نقصان سے بچ جائے، آخر تک اس کی طرف سے سرکشی، بغض، عداوت، گالیاں، یہ کچھ بھی ہو، تم اپنے دل میں نیک آرزوؤں کو ذاتی انتقام کی بنا پہ ان آرزوؤں کو نہ بجھنے دو، اس لیے تم اس کو روشن رکھو۔ لیکن جب یہ دیکھ لو تم کہ نہیں وہ خدا کا دشمن ہو گیا ہے، وہاں سے باز نہیں آ رہا، پھر اس وقت تم یہ کہہ کے منہ موڑ دو کہ نہیں اب کوئی توقع اس کی نہیں رہی۔ یہ ہے وہ مقام جو انبیاء کرام کی زندگی میں ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت اسکیپزم کا نام نہیں ہے، یہ راہ فرار نہیں ہے، گھبرا کے بھاگ جانے والی بات نہیں ہے۔ اس مقام پہ جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ان کی تو کوئی صورت امکانی ہے نہیں ان کی تباہی سے بچنے کی، تو وہ پھر اوہو مریض کی بالی سے کسی معالج کا یہ کہہ کے اٹھ جانا کہ اب اثر کی ہمیں تو آس نہیں، پوچھو نہیں مقام کیا ہوتا ہے۔ مریض غصے میں نہیں اٹھتا، معالج غصے میں نہیں اٹھتا، انتقام میں نہیں اٹھتا، وہ اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب علاج معالجے کا وقت باقی نہیں رہا ہے۔ یہ ہجرت ہوتا ہے انبیاء کے مقام کی، اور ان کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے جہاں سے یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس مقام کے طرف چلا جاتا ہے جہاں اس کو امکان نظر آتا ہے دوسروں کی اصلاح کا، جہاں شہید روحیں ابھی ہوتی ہیں جو انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ایسے مریض جو ابتدائی مرض کے اندر ہوں اور وہ علاج کے لیے بے حد آرزو مند ہوں، وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا چھوڑنا جو ہے ہجرت جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان من، میں نے اس لیے عرض کیا کہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس مسئلے کو، پوچھو نہیں ہماری تفاسیر میں کیا کیا اس کے متعلق پھر لکھا ہوا ہے، وہ تو چلتا ہے قصہ، کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ تنن۔ ابراہیم نے مشرک باپ کے لیے استغفار کا وعدہ کیوں کیا؟ کیا بات، اس لیے کہ وہ ملا نہیں تھا۔ وعدہ جب کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ چیز جو تھی کہ اس سے اس نے قطع الگ کر لیا۔ یہ کیوں کر لیا تھا جناب؟ اس لیے کہ وہ حضرت جی نہیں تھے، وہ خدا کا رسول تھا، اس نے انتہا درجے کی کوشش کرنی تھی اس کے لیے کہ کسی طرح سے یہ تباہیوں سے بچ جائیں۔ اور جب آخر میں جا کے یہ دیکھا عدو للہ، کیا عجیب لفظ ہے قرآن کا عزیزان من، اس میں ذاتی انتقام اور عداوت وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ نہیں صاحب یہ خدا کے ساتھ دشمنی میں آخر تک پہنچ گیا ہوا، اس کے بچنے کی امید اب کوئی نہیں رہی، یہ ہے وہ مقام جہاں اس نے یہ آخر بات کہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جہاں ختم کی، میں نے عرض کیا ہوا ہے نا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی جو آخری آیات ہوتی ہیں اس میں یہ سارے انبیاء سابقہ امم گزشتہ کی ان داستانوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم پھر قوم مخاطب کے لیے آ جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو جاتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ۔ اے رسول تم نے دیکھ لیا نا جو کچھ پیچھے ہم نے کہا ہے، تو اب یہ نہ سمجھ کہ 13 سال یہاں مکے میں ہو گئے کوئی ترکیب ہی نظر نہیں آتی ان کی، تو یہ کیا ہو گیا خدا دیکھ نہیں رہا، یعنی عام الفاظ میں تو یہ تباہی کیوں نہیں آ رہی کہ اس کا خیال وہم و گمان بھی نہ کرو۔ اور یہ جو چیز ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں کہا جاتا بلکہ ہر مخاطب سے کہا جاتا ہے، ہر دور میں یہ کہا جائے گا اس سے کہ جو اس دعوت کو لے کر اٹھے گا کہ گھبرا نہ جاؤ اس سے کہ لمبا عرصہ گزر گیا، اتنی مدت گزر گئی، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ وہ کہتا ہے تیرے جینے اور مرنے کا سوال ہی نہیں ہے، زلف نے تو سر ہونا ہے، تو یہاں رہے نہ رہے، مقصد زلف کے سر کرنے تھا کہ نہ کہ یہ کہ تیرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ روتا اس لیے کہ میرے ہاتھ میں کیوں نہیں آئی، کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہی سورہ رات کی وہ آیت جو حضور نے کہا تھا کہ یا اللہ اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھوں گا یا میری عمر انہی تکلیفوں میں گزر جائے گی۔ وہاں یہ بات زلف تو سر ہو کے رہے گی صاحب، لیکن انک علیک البلاغ وعلینا الحساب،
تیرے ذمے تو اس بات کا پہنچائے چلے جانا، اپنا فریضہ ادا، تو اپنا فریضہ ادا کر، یہ حساب ہمارے پاس ہے کہ تباہی کا وقت کب آتا ہے۔ پہلے دن کی سگریٹ نوشی سے تبدیل نہیں ہو جایا کرتی، ہم جانتے ہیں کہ کس مقام کے اوپر جا کے یہ ہوگی۔ تیری ان چیزوں کے ساتھ میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا جو قانون ہے کہ کتنی زہر جمع ہو تو تبدیل ہوا کرتی ہے، ہم تیری خاطر اس کو بدل دیں کہ تو تڑپتا دیکھ لے، اس کو سوال نہیں ہے صاحب۔ نہ ہی یہ چیز ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ تبدیل اس کو ہوتی کیوں نہیں ہے، یہ کہہ کہ نہیں صاحب یوں ہی کہہ گیا تھا، بکواس ہے۔ دیکھیے تو صاحب ہم اتنا عرصہ ہو گیا یہ پیتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی بات ماری ہوئی ہے، کہتے ہیں سرطان ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کہتا نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم، مہلت کا وقفہ ہے یہ، پہلے دن کے سگریٹ میں اور آخری دن جب سرطان آ جاتا ہے پھیپھڑے کا، درمیان کا وقفہ جو ہے یہ مہلت کا وقفہ ہے۔ اور بار بار قرآن یہ بتاتا ہے کہ کتنی بڑی یہ ترحم خسروانہ تھی ہماری طرف سے جو مہلت کا وقفہ ہم نے دکھا، ورنہ اگر پہلے سگریٹ کے اوپر ہی سرطان ہو جاتا، قرآن نے کہا ہے اس قرۂ ارض کے اوپر کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ مہلت کا وقفہ درمیان میں دیا جاتا ہے، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، وہ ہے ثقلت موازینہ۔ یہ نہیں ہے کہ اس میزان کے پلڑے میں پہلے دن برائی جو آئی اور وہ جھک گیا، نہیں، دونوں پلڑے رکھے جاتے ہیں۔ کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے؟ تعمیر کا پلڑا جھکا ہوا ہے تو تقریب کے پلڑے میں بھی تو پرچیاں پڑ رہی ہیں اس دن، لیکن جس دن تقریبی پلڑا جھک گیا وہ اس دن ہے جو نتیجہ نکلے گا۔ انما یؤخرہم لیوم، اور اس دیکھیے کہ یہ مؤخر کیے چلے جا رہے ہیں ہم اس کو اس وقت کے لیے، اس وقت تک۔ اب یہ جو کشمکش ہو رہی تھی، مکے کی کشمکش کی زندگی، پھر آپ حضور تشریف لے گئے تو مدینے میں جا کے پھر یہ ابھر کر میدان جنگ میں آئی ہے نا یہ کشمکش جو تھی، مکے کی زندگی تک یہ چیز نہیں تھی۔ آگے جو نقشہ کھینچا ہے عزیزان من، دیکھیے کیا نقشہ ہے۔ میدان جنگ میں مقابل میں آ کے شکست خوردہ جو مقابل کی فوج ہوتی ہے، اس کی تباہی کا، اس کی بھگدڑ کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن نے۔ میں عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی قرآن کریم میں اس قسم کی آیات ہیں جس میں اس تباہی بربادی کا، جسے عذاب کہا جاتا ہے، اس کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اسے اگر آپ لینا چاہیں تو جسے آپ موت کے بعد قیامت اور جہنم وہ کہتے ہیں اس تک لے جائیے، وہ معنی کر لیجیے آپ کا جی چاہے تو۔ اور اگر اسی دنیا کے اندر جو نقشہ سامنے آتا ہے ان تباہیوں کا اسے لینا چاہیں تو وہ بھی ان کے اندر سے یہ معنی نکلیں گے۔ میں یہاں کے معنی لے لیا کرتا ہوں، اس سے ان میں انکار نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا ہے نا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہاں کا ذلیل وہاں کا بھی ذلیل ہوگا، زندگی مسلسل چلتی، اس لیے ابتدا اس کی یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکی زندگی کے اندر ابتدائی جو دور تھا اس میں یہ جو آنے والے نقشے تھے 7 سال کے، ان نقشوں کے متعلق قرآن نے یہ بتایا ہے۔ دیکھیے کن الفاظ میں ہے، ہم نے مؤخر کر رکھا ہے اسے، یہ جو کچھ اس ٹکراؤ میں یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تو یا غافل اما یعمل الظالمون، ظلم کرنے والے جو جی میں آئے کرتے چلے جائیں، کوئی ان کو پکڑنے والا ہی نہیں ہے صاحب، تو یہ نہ سمجھیں کہ پکڑنے والے نہیں ہیں، مؤخر کر رکھا ہے لیومن۔ دیکھیے گا کہ وہ دن کیسے آ رہا ہے، کیا منظر کشی ہے۔ تشخص فیہ الابصار، اس دن کیفیت یہ ہے کہ خوف سے، خطرے سے، ڈر سے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ڈھیلے باہر آ جائیں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور اس طرح سے میدان سے منہ چھوڑ کر بھاگے چلے جائیں گے کہ ہوش ہی نہ ہوگا، سار اٹھائے ہوئے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، دین میں لگے چلے جا رہے ہیں صاحب، کیا کوئی ہوش حواس نہیں ہے۔ لا یرتد علیہم طرفہم، کسی دوست کا، کسی حامی کا ان کی آواز کی طرف سے ان کی طرف آنا تو ایک طرف رہا، ان کی اپنی نگاہ جو آنکھ کے کاشانے سے نکل جاتی ہے وہ بھی واپس نہیں لوٹتی۔ واہ واہ، کیا عالم ہے بدحواسی، کیوں یہ کچھ ہوا ہے؟ افئدتہم ہواء،
ان کے دل امیدوں سے خالی ہو گئے ہیں. کچھ بھی امید باقی رہے تو پھر بہرحال پلٹ کے تو آدمی پیچھے دیکھتا ہے نا کہ وہ دشمن کتنا ہے, کتنی دور پیچھے آ رہا ہے, آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا, ہم یوں ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں. پتہ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل امیدوں سے خالی ہو جاتا ہے. پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ وہ یہ پلٹ کے ہی دیکھ لیں کہ وہ پیچھے کوئی آ بھی رہا ہے یا نہیں. کیا بات ہے. ہاں, یہ کہنے کے بعد پھر رسول سے کہا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, اس آنے والی تباہی سے آگاہ کرو رسول اللہ ان کو. تو وہ ابھی وہ دور ہے جس کے اندر ابھی یہ انذار جو ہے اس کا دور ہے. ان کو آگاہ کرو اس سے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. کئی مقام میں یہ باتیں آتی ہیں. وہ وقت کہ پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے خدا اگر ایک دفعہ اور ہمیں موقع دے دے یہاں کا تو پھر تو دیکھ کے ہم کس طرح سے اپنی اصلاح کرتے ہیں, کس طرح سے تیرے رسولوں کا کہنا مانتے ہیں. کہا کہ مہلت کے وقفے کے دوران تو اس کا امکان تھا کہ یہ بچ جائے, لیکن جب وہ موت آ جائے تو پھر تو اس کا امکان نہیں رہتا. اس وقت یہ حسرت, موت کو, تباہی کو سامنے دیکھنے کے بعد یہ حسرت, اور اس میں ایک بڑا سائیکولوجیکل پہلو ہے. یہ حقیقت میں صداقت پر ایمان نہیں ہوتا, یہ موت کا ڈر ہوتا ہے جس سے انسان یہ کہتا ہے. اسی لیے قرآن نے قصہ فرعون میں بات جب وہ کہی ہے, عجیب بات کہی. یاد ہے نا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا, قرآن میں یہ ہے کہ اس وقت پھر فرعون نے یہ کہا کہ بارے خدایا میں ایمان لایا موسیٰ پر اور بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اعلان ہے ایمان لانے کا, قبول ہونا چاہیے صاحب. کیا بات قرآن نے کہی ہے. فرعون سے کہا کہ اتنی بڑی قوتوں, جبر اور استبداد اور شوکت اور عظمت اور دعوی کا تو بڑا انسان تھا, انا ربکم الاعلی کہنے والا. عام طور پہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ تیری خودی بڑی مستحکم ہے, لیکن کیفیت یہ ہے کم بخت تیری بزدلی کا کہ موت سامنے دکھائی دی تو عمر بھر کے اپنے مسلک کے بعد دعویٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں, آنا بیٹے ہوں تیرا, اور کچھ نہیں. یہ وہ چیز تھی کہ یہ ایمان نہیں تھا. کہا یہ گیا تھا کہ در کفر ہم پختہ نہیں, زنار را رسوا مکن. یہ فرق ہوتا ہے عزیزان من. یہ جو عام طور پہ بڑے بڑے جابر اور ڈکٹیٹر اور یہ کچھ بنے پھرتے ہوتے ہیں, بڑی بات قرآن اس میں سائیکالوجی کی ایک کہہ گیا ہے. یہ ان کا جو جبر ہوتا ہے, ان کی جو قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے, خوف کا مظہر ہوتا ہے. اندر دل میں ایک خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے باہر یہ بھبکیاں مارتے ہیں. جو فی الحقیقت کا بھی ہوتا ہے نا, اس کو ضرورت نہیں ہوتی بھبکی مارنے کی. اسے قرآن حلیم کہتا ہے نا. بھرپور توانائیوں والا اونٹ, کیا کیا الفاظ ہیں قرآن کے. اساڑے تے حلیم ہے گیا نا, جن کہندے نے حلیم ہو جائے. آؤندی ہے محرم ہو حلیم, پتہ ہی نہ لگے بھی یہ چھولے والی دال ہے گیا, کنک دا دانا ہے, ماں دا دانا ہے, گوشت دے اندر حلیم جڑا سارا کچھ جو کچھ بھی ہے جناب حلیم ہو جائے. اور پھر حلیم, پھر ہمارے ہاں حلیم التوا جسے کہتے ہیں صاحب, کیونکہ ادھر چپیڑ مار جائے تا بھی کچھ نہیں, ادھر مار جائے تا بھی کچھ نہیں. وہ کہنے لگا دیکھا ہے رشتہ, ہاں کہنے لگا کہ میں لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے, منڈا ایڈا چنگا نظر آیا, بڑا ہی شریف ہے گا, میں دکان سے دیکھا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا وہی حالت ہے گی, پھر ان کو کہا 4 گالاں دے جانا ہے تا بھی اگوں کچھ نہیں کہتا, بڑی اچھی گل ہے. کہنے لگا وہ کو 4 پیسے مار کے لے جانا ہے تا بھی کچھ نہیں کہتا. کہنے لگا انہوں کچھ پیڑ مار کے کچھ کھو کے لے جانا تا بھی کچھ نہیں کہتا. کہنے لگا بھائی ایتھے تو رشتہ نہیں ہو میں کرنا. کہنے لگا جی میں تینوں اینیاں صفتاں دسیاں. کہنے لگا کل نو کو بیوی لے گیا انہیں تا بھی کچھ نہیں کہنا. ساڈے تے حلیم ہے کہنے نہیں وجہ کھ نصیب. ہم تھے پوت پٹھان کے, یہ آ جاتی ہے نا پھر آپ کے ہاں کی. آپ کا تصوف پھر کیا کرتا ہے. ہم تھے پوت پٹھان کے دل دے موت,
शरण लगे रघुनाथ के तिनका जाए ना तो। क्या बात है, ये फिर आपके यहाँ हलीमी आती है। खालिस क्रिश्चियनिटी की ईसाइयत का जो है ना तसव्वुर, वो तसव्वुर आपके यहाँ आ जाता है। आपको मालूम है खुदा के लिए भी सिफत हलीम आई है, इंसानों के लिए भी आई है। बड़ी बुलंद सिफत है ये, और अगर यही सिफत है तो ये तो खालिस ईसाइयत की बात है। नहीं अज़ीज़ान ईमान, पूछो उनसे जिनकी जुबान में ये कुरान आया है कि ये क्या कहते हैं। ये जो कमजोर से जानवर होते हैं, हर वक्त उनके दिल में धड़का होता है कि ये आया डंडा लेके आया हमें मारने। वो कोई भी आया और पहले उसकी मैं पहल करते हैं उसको मारने की। ये उनके अंदर अपने खौफ होता है, उसके लिए ये करते हैं। वे कहते थे कि एक ऊंट के जो भरपूर तवानाइयों का मालिक है वो बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए, बड़े मजे में जुगाली कर रहा है। कहने लगा वो बच्चे आते हैं, कोई उसकी पीठ पे चढ़ जाता है, कोई गर्दन पे सवार हो जाता है, कोई कान पकड़ लेता है, कोई उसकी दुम खींचता है। कहने लगा वो इन तमाम चीजों से मुस्तगनी रहते हुए अपनी जुगाली में मजे में बैठा रहता है। इसे हलीम कहते थे वो साहब। अपनी कुव्वतों के ऊपर इतना एतमाद कि ये छोटी छोटी बातें जो है कि कोई बच्चा आगे पीठ पे चढ़ गया, किसी ने कान पकड़ लिया, इससे बिफर जाना, ये तो कहने लगे कमजोरों की निशानी। कुव्वत और उसमें तवाजुन थे, इसे इस्तेहकाम खुदी कहते हैं। खुदा के हलीम होने के माने ये है कि वो तुम्हारी तरह छोटी छोटी सी बातों के ऊपर ओछेपन पे नहीं उतर आता। बड़ा हलीम, बड़ा, जिसको अपनी गिरफ्त के ऊपर यकीन हो वो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर नहीं बिफर जाता। इब्राहिम के मुतल्लक कहा कि हलीम, मोहम्मद के मुतल्लक कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीम, मोमिन के मुतल्लक कहा हलीम होता, खुदा के मुतल्लक कहा कि वो हलीम होता। हाँ, कहा कि ये जो दरमियानी अरसा होता है मोहलत का, उसमें तो ये है। मौत जब आती है तो अब आपने देखा कि फिरौन के इस ऐलान पे भी कि मैं ईमान लाया, मेरा आपका जी यही चाहेगा कि उसके बाद ये कहा जाता शाबाश पुत्र, अभी चलो मरने वेले सही मानते ले ना, आगबत बखैर हो गई ना तेरी। वहां से ये क्या तकाबुल है। एक तरफ फिरौन का कहने का तू वो है ना जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, वही है तू, और फिटे मौत सामने देख के और उसके बाद आपने उस मसलक से, ये सदाकत का एतराफ नहीं, मौत का डर है। और अजीजान ईमान तो किसी डर से भी लाया जाए वो इकराह फिर दीन हो जाता है। ये खातर नहीं है वो डर, मौत ही का डर क्यों ना हो। और इस कुरान और इस ईमान के लिए इसीलिए अजीजान मन अरबों जैसी कौम का इंतखाब हुआ था कि अगर वो वाकया सही है तारीख का, और मुझे अरबों के कैरेक्टर के एतबार से सही नजर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब को जब उनकी वफात के वक्त में ये कहा कि चाचा जान आपने तो मेरी जिंदगी देख ली, मेरा पैगाम भी देख लिया, ठीक है इसका एतराफ कर लीजिए इस चीज के मुताबिक जो कहा गया है। अबू तालिब ने यह बात कही कि जाने पेदर ठीक है मैंने देख लिया ये सारा कुछ, लेकिन अगर इस वक्त मैं ऐलान करूंगा तो ये फिर ये कुरैश कहेंगे कि अबू तालिब ने मौत के डर से ईमान कबूल कर लिया, इसलिए मुझे जाने दो इसी रविश के ऊपर। फिरौन से कहीं ऊंचा चला गया ये शख्स। ये है वो चीज, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। कहा कि जब वो मौत सामने आएगी तो ये कहेंगे कि बारे खुदाया अगर फिर ये मौके हमें हासिल हो जाए, मौत सामने आएगी तो हम ये करें, हम अच्छे बनेंगे। कई मकामात के ऊपर ये आया है, ये सब कुछ आया। कहने लगे कि तुम्हें बार बार ये नहीं कहा जाता था कि इसके बाद ये होगा, तुमने एक ना सुनी, अब जब ये हो चुका है तो फिर ये कहना जो है इसका कुछ हासिल नहीं है। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वालिम, कहा तुम्हारी कैफियत ये थी कि कसमें खा खा के कहा करते थे हरीम काबा में खड़े होके कि यूं ही ये कुछ कर रहे हैं साहब, हमें ज़वाल नहीं आ सकता साहब, हम पे ज़वाल नहीं आ सकता। कसमें खा खा के तुम तो कहा करते थे। अब देखा है कि मौत का डर जो है उससे क्या कुछ तुम कर रहे। उसके बाद वो दलाइल देता दोहराता है, कहता तुम्हें ये कहा बताया जा रहा था
یہی بات نہیں تھی کہ ہم تجریجی طور پر تھیوریٹیکلی نظری طور پہ تمہیں یہ باتیں کہتے تھے کہ تمہاری اس روش کا انجام یہ ہوگا. کہا تمہارے سامنے تاریخی شواہد ہم پیش کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم دن رات ان راستوں پہ چلتے ہو، راستے میں تمہارے یہ اجڑی ہوئی بستیاں آتی ہیں مہنجو داروں کی، ہڑپا کی. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم انہی لوگوں کے گھروں میں بسے ہوئے تھے. ان گھروں میں وہ لوگ بستے تھے جو تم سے زیادہ شدت کے ساتھ شدید قوت رکھتے تھے، اور ہم تمہیں یہ کہتے تھے کہ جب وہ اپنی اس غلط روش کی بنا پہ ان گھروں میں نہ رہے، یہ سلطنتیں ان سے چھن گئیں، یہ مملکتیں ان سے چلی گئیں جن کے تم وارث ہوئے ہو، تو کیا یہ بات منطقی نہیں ہے کہ تم بھی وہ کچھ کرو گے تو یہ تم سے بھی چھن جائے گی؟ کیا لاجک ہے قرآن. محض میں نے کہا نا تھیوریٹیکل گفتگو نہیں کرتا، تاریخی شواہد پیش کرتا. اسی لیے اس نے تاریخ کو اتنی اہمیت دی ہے. قرآن کہا کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا اور تاریخی شہادتیں نازل کی. یہ تو منظم میں اللہ ہوتی. کیا بات یہاں کہی ہے کہ قسمیں کھایا کرتے تھے اور ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ اور باتوں کو تو چھوڑو، یہ دیکھ لو کہ یہ مملکت جس کے تم مالک بنے ہوئے ہو اور صاحب اقتدار ہو، اور اس کی بنا پہ اتنے اتنے بڑے تم جبر و استبداد کے دعوی کر رہے ہو، یہ کل کسی اور کی تھی، اس سے چھنی ہے نا، تمہارے قبضے میں آئی ہے. کیوں چھن گئی تھی؟ اس میں وہ تم سے زیادہ قسمیں کھایا کرتے تھے، تم سے زیادہ جابر تھے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا نا. تو کیا یہ اس کا منطقی نتیجہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم وہی کچھ کرو گے تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم واضح طور پہ تمہیں بتایا کرتے تھے کہ ان کی روش کا نتیجہ کیا ہوا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور مختلف قسم کی شہادتیں، امثال، داستانیں، واقعات تمہارے سامنے ہم پیش کیا کرتے تھے، مثالیں دے دے کے بھی تمہیں سمجھایا کرتے تھے. وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اس کے باوجود وہ چالیں چلتے رہے، بجائے اس کے کہ غلط روش و نظام کو چھوڑیں، وہ تو وہی رکھا بدستور، اور اپنے آپ کو فریب دے کے اس کی تباہی سے بچنے کے لیے چالیں چلتے رہے. استادیاں کا استاد جائے استاد حالی، جی ہاں، تدبیریں کرتے رہے. بھول گئے کہ خدا کا قانون بھی تدبیریں جانتا ہے. قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ تدبیریں کرتے رہے، یہ رکھنا بند کر دو، یہ سوراخ بند کر دو، یہ کہنے کہ تباہی اس مقام سے آ گئی جو ان کے وہم و شعور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی آ کرتی ہے. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اپنے ذہن میں جنہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ بس اب کے ایسا پلاننگ ہم نے کر لی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور ہل جائیں گے، ہم نہیں ہل سکتے. یہ تھا اپنے ذہن کے اندر، یہ بھی ہم نے مار لیا، وہ بھی ہم نے یہ کر لیا، پہاڑ ہل سکتے ہیں ان سے، صاحب یہ کچھ تھا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہیں اس زام باطل کے اندر گرفتار نہ ہو جانا. ان سے کہہ دو کہ خدا جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوا کرتا. محض مولد کا وقفہ ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، کیا الفاظ صفات آتے ہیں آیتوں کے آخر میں خدا کی صفات. عزیز، بڑی قوت والا ہے. پھر یہ انتقام کا لفظ جو ہے اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ. یہ جو لیے جاتے ہیں نا چرواہے بھیڑوں کو ایک راستے کے اوپر، چلانا ہوتا ہے سیدھی راستے کے اوپر، ان میں سے کچھ بگڑ کے ادھر چلی جاتی ہیں، وہ کچھ ادھر چلی جاتی ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ لاٹھی اس کے پاس ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، ادھر جاتا ہے ان کو 2-3 مارتا ہے، لاتا ہے اس راستے کے اوپر، ادھر جاتا ہے ان کو مارتا ہے، یوں لاتا ہے. اس طرح سے یوں بگڑنے والی بھیڑوں کو اس راستے کے اوپر لے آنا جو ہے، اسے وہ انتقام کہتے ہیں. ذوانتقام، جو یوں نہیں درمیان میں راستے کے چلا کرتے، وہ ان کو پھر لٹ کے ذریعے سے لانا پڑتا ہے. عزیز، بڑی قوتوں کا مالک ہے. کہا ان سے کہہ دو، وہ دور آنے والا ہے، اس کے بعد عزیزان من سننے کی باتیں ہیں. یہ آخری آیتیں آ رہی ہیں قرآن کی.
کہا یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کمزور ناتواں بے کس بے بس یہ ایک جماعت ہے، مٹھی بھر تعداد بھی اتنی ہے، وطنوں کو چھوڑ کے یہاں بھاگ گیا، یہ سب کچھ ان ٹکراؤ کی باتیں کر رہے ہیں. کہتا ہے یہ ٹکراؤ جو ہے قرآن نے کہا یہ ٹکراؤ ہوں گے، یہ تصادمات ہوں گے، یہ تم چالیں چلو گے، ان چالوں کا جواب ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا. اور اس کے بعد انجام کیا ہے سنیے حفیظ صاحب، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، یہ نظام الٹ کے رہ جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. عزیزان من، عشق و شان کے ساتھ کون اور کہے گا یہ زمین بدل جائے گی؟ یہ ہماری بات کی شاعری ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں. قرآن نے کس انداز سے کہا ہے یہ زمین بدل جائے گی، زمین کی غیر الارض، اس کی جگہ بدل کے فنا نہیں ہو جائے گی، اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، اس آسمان کی جگہ دوسرا آسمان آ جائے گا. واشرقت الارض بنور ربها، کون سی وہ زمین ہوگی؟ وہ زمین کے جو خدا کے نور سے جگمگا رہی ہوگی. تبدل الارض غیر الارض والسماوات. انقلاب کے لیے عزیزان من یہ الفاظ استعمال کرنا اس دور میں قرآن ہی کا کام تھا. یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا. بات کی بات ہے، یہی وہ چیز تھی جو اقبال نے جو کہی تھی انقلاب کے لیے کہ یا بے کش در سینہ من آرزوئے انقلاب. عزیزان من، اس کی یہ نظم زبور عجم کی بڑی عجیب چیز. یا بے کش در سینہ من آرزوئے انقلاب، یا تے تو میرے سینے کے اندر یہ جو انقلاب کی آرزو ہے اس کو ختم کر دے یا اللہ. اور یا دیگر گو کن نہادے این زمانو این زمین، یا چنا کن یا چنی، اور یا پھر یہ زمین بدل دے، یہ آسمان بدل دے، یا یہ کر یا وہ کر. یہ جو بین مجھے رکھا ہے، سینے میں آرزو انقلاب بھی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے. نہ وہ بدلا، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی. الہی کس طرح میں اعتبارے کیا وہ انقلاب آسمان کر دوں؟ کیا ہے میں کیسے ارے انقلاب آسمان کر دوں؟ میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کر دوں؟ نہ میں بدلا نہ دل، نہ وہ بدلا، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی. ٹھیک وہ کہتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو آرزو ہی بدل دے اور کچھ نہیں. یہ بھی تو یہاں نہیں ہو سکتا ان کے ہاں. یہ بھی مشکل ہے کہ تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا. نہیں ہوتا دل پہ بھی قابو اپنا. قرآن سمجھ میں آتا ہے تو دل پہ قابو نہیں رہتا. پھر یہ آرزویں نہیں مرتی عزیزان من، وہ اسی تڑپ میں مر جاتا ہے. یا بے کش، کس قدر چیخ ہے جو نکل گئی ہے اس کے سینے سے کہ یا بے کش در سینہ من آرزوئے انقلاب، یا دیگرگوں کن نہادے ای زمانو ای زمین، یا چنا کن یا چنی. بڑی عجیب بات. فقر بخشی، وہ جو شعر میرے سامنے اندر لگا ہوا ہے، فقر بخشی با شکوہ خسروے پرویز بخش، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، یا چنا کن یا چنی. عجیب چیز ہے صاحب. بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یوں ہی مذاق ہو رہا ہے، خدا کو علم ہی نہیں ہے، غافل ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یوں ہی تم کہو گے. کہا وہ انقلاب آئے گا کہ اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، آسمان کی جگہ دوسرا آسمان آ جائے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک خدا کا قانون ہوگا اور وہ قانون اس خدا قہار کہا جاتا ہے. یہ جو گوشت گلتا نہیں ہے نا ہمارے ہاں، اور اس گوشت کو پھر خاص طور پہ کچھ اس میں پپیتا ذرا سا ڈالو جی، سوڈا ذرا سا ڈالو جی، یہ کچھ کہو جی، اس کو جب گلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ اتنے سخت گوشت کے بنے ہوئے یوں گلا دیا جائے گا. واحد القہار وبرزوا للہ. اس وقت تو یہ کیفیت ہے تمہاری، کوئی یوں چھپ گیا، کوئی یوں چھپ گیا، کوئی بیلوں میں گھس گیا، مکر اور فریب. برزوا، نمایاں ہو کے ابھر کے اس عدالت کے سامنے سارے آ جاؤ گے، اور عدالت ہوگی خدا واحد القہار کی. صاحب یہ ہوگا، یوں یہ زمین بدلے گی، یوں یہ آسمان بدلے گا. عزیزان من، زندگی کا اعتبار نہیں، میں اقرار کرتا ہوں آپ کے ساتھ، میرا ایمان ہے قرآن کی روح سے نو انسانی اس کرۂ ارض پہ یہ نظام قائم ہوگا.
یہ زمین بدلے گی، یہ آسمان بدلے گا، یہاں بدلے گا یہ زمین الارض. اور پھر اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کیا نقشہ کھینچا ہوا. یہ بڑے بڑے فرعونہ دہر اور نمارید اثر جو بنے پھرتے ہیں، تو دیکھے گا ان کو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے چلے آئیں گے، اکیلا اکیلا نہیں، ایک کی ہتھکڑی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ. یہاں بھی اکٹھے تھے نا، آؤ جناب پوری کی پوری کابینہ چلی آ رہی. یعنی مقرنین فی الاسفاد. او بھئی فی الاسفاد ٹھیک ہے، ہتھکڑیوں نہیں، ایک تو اکیلا مجرم آتا ہے نا ہتھکڑی میں جکڑا ہوا، پورے کا پورا گروہ سارے کا سارا ڈاکوؤں کا وہ اکٹھی ہتھکڑیاں مارا کرتے ہیں نا ان کے ساتھ دوسری. کہتا یوں کیفیت ہوگی تمہاری، گھسڑتے ہوئے چلے گا. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. بڑی بڑی زرہیں پہن رکھی ہیں حفاظت کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی تیر آئے، تلوار آئے، اثر ہی نہیں کر سکتی. تشبیہ ملازہ ہو. کہنے لگے یہی زرہیں اتاریں گے نہیں ہم. ان کی کیفیت ہوگی کہ ان کی آتش درون سے یہ پگھل کر یوں چپک جائیں گی جیسے تار کول چپک جاتا ہے انسان کے بدن کے ساتھ. اتاریں گے نہیں یہ سب. ان کے اندر بھڑکنے والی آگ سے یہ زرہیں یوں پگھل جائیں گی اور اس کے بعد یوں چپک جائیں گی جیسے پگھلا ہوا تار کول چپک جاتا ہے. یہ وہ آج کل ایک نیا بم نکلا ہے، وہ نوٹیم بم کیا وہ ہوتا ہے، وہ جو وہ کہتے ہیں نا اڑ کے چپک جاتا ہے، تار کول کی طرح چپک جاتا ہے. یہ ہے قرآن نے جو قطران کہا ہے. یوں تمہاری، یہ خود تمہاری اپنی زرہیں جو ہیں یہی اس طرح سے پگھل کے چپک جائیں گی جیسے. میں کہتا ہوں یہ عذاب کی شکل ملاحظہ فرماؤ. تار کول پگھلا ہوا جو کسی سے چپک جائے کسی کے اوپر، پوچھو نہیں اس سے کیا، کوئی مداوع اس کا، کوئی حفاظت کا سامان اس سے ہو سکتا ہے. کہنے لگا تمہاری اپنی سرابی، بڑی بڑی زرہیں تم نے بنا رہی. وجوہہم النار. کہتا زرہیں تو یہاں تک ہوتی ہیں بھائی، یہ تو پگھل جائے گا سارا کچھ. چلو جی چہرے بچ جائیں گے. کہنے لگے اس سے جو شعلے اٹھیں گے اس سے چہرے جھلس جائیں گے. واہ بھئی یہ کیوں ہوگا؟ تم یہ کچھ تم جو آج کر رہے ہو یہ اس لیے ہوگا کہ خدا کے ہاتھ میں اب قوت آ گئی ہے، خدا والوں کے ہاتھ میں قوت آ گئی ہے، تو جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہی کچھ یہ کچھ کریں گے. انہوں نے تو یہ کچھ کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ. کہا لِیَجْزِیَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. یہ اس لیے تاکہ خدا کا قانون ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے. یہ کسی کے خلاف ظلم نہیں ہوگا، استبداد نہیں ہوگا. تم نے جو کیا تھا انتقام اردو کے معنوں میں ان سے لیا تھا. جو طاقت میں آتا اس سے پہلے والے جو ہوتے ہیں وہ پوچھو نہیں ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہوتا. یہ اس لیے نہیں. لِیَجْزِیَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہی ہوگا. بہت تیز ہیں ہم حساب کر رہے، حساب کے مطابق ہو. لِیَجْزِیَ اللہ، جزاک تو اس کے معنی ہے نا عمل کے اندر جو اس کا نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے. یہ باہر سے ہم نہیں کوئی سزا دیں گے تمہیں، تمہارے اعمال خود یہ کچھ بن جائے. تمہاری تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کریں. یہ سب کچھ کہنے کے بعد عزیزان من سنیے اور جھوم جائیے. ایک لفظ ھذا بلاغ للناس. بلاغ کا لفظ جو آیا ہے بڑا جامع لفظ ایسا ہے جس کے معنی یہاں سے یہ تبلیغ کا لفظ ہے، یہاں سے بلغہ کا لفظ ہے. بلاغ للناس لفظی معنی تو اس کے ہیں پہنچا دینے والے. کیا کیا بڑی چیز اس کے اندر ہے. یعنی یہ تمام تذکار اس لیے ہیں کہ جن سے اگر نگاہوں کے سامنے رکھے انسان بلاغ کے معنی ہے تو یہ چیزیں انسانیت کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بلاغ اس معنی میں بھی آ جاتا ہے. بلاغ اگر تبلیغ کے معنی میں ہے بڑی عظیم چیز ہے عزیزان من. میں دیکھوں آیتیں ختم ہو رہا ہے. تبلیغ کر رہے ہیں جی اسلام کی صاحب. جی ہاں جی ہو کلمہ پاٹ تیرا صحیح نہیں ہے گا. لام دی زبر آ گئی ہے، زیر نہیں ہے گی، جیسے مد آ گئی ہے، شد نہیں ہے گی جناب. یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کچھ عربوں کے یہاں پانی کی تو بڑی کمی ہوتی تھی.
صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، کہیں کہیں نخلستانوں میں انہوں نے کوئی کنویں کھود رکھے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ ان علاقوں میں جہاں نہریں نہیں ابھی گئی تھی، کنووں کے پانی گرمیوں میں خشک ہو کے نیچے ہو جاتا، تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سا کنواں ہے جس پہ کتنا پانی نیچے ہو جائے گا۔ کنووں کے اوپر انہوں نے یہ ڈول اور رسیاں تو رکھی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن وہ تو ایک ماپ کے مطابق ہوتی تھی، پانی اگر بہت نیچے چلا گیا تو یہ جو آپ نے دیکھا نا عرب اپنے وہ کال کے اوپر وہ سر کے اوپر رسی لپیٹ لیتے ہیں، تو اب تو یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ سر کو باندھا ہوا کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ بڑے کام کی چیز ہوتی تھی، یہ ایک لمبی سی رسی لپیٹ رکھتے تھے کہ جب وہاں گئے اور کنویں میں دیکھا کہ وہاں کی جو لج ڈول جنہوں سے کہنے ہیں وہ وہاں پہنچتی نہیں ہے، تو یہ اپنی رسی اس کے ساتھ باندھتے تھے کہ جو کمی رہ گئی ہے پانی تک پہنچنے میں وہ کمی پوری ہو جائے اور وہ ڈول پانی تک پہنچ جائے۔ اس عمل کو تبلیغ کہتے تھے۔ کسی شخص میں بات تک پہنچنے کی جو کمی رہ گئی ہے اپنی رسی سے وہ کمی اس کی پوری کر دی جائے، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ ڈول لج تے تہاڈی اپنی ہونی چاہیے، وہ جو اس میں کمی رہ گئی ہے نا، بلا تھی یہ قوم۔ ہاں ھذا بلاغ للناس، ٹھیک ہے، عقل و فکر کی روح سے بھی انسان پہنچنا چاہتا ہے، لیکن ایسے حقائق بھی تو ہیں کہ وہ جو عام ان کے ہاں کی لج و ڈول کی طوالت ہے، عقل و فکر کی حد جو ہے اس سے گہرے چلے جاتے ہیں، تو اس میں پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ ساتھ ایک رسی اقال کی سی دے دی ہوئی ہے کہ اسے اس کے ساتھ باندھ لو، تمہارا ڈول پانی تک پہنچ جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس، جنہوں کو اپنی لاج رسی نہیں آ گئی عزیزان مان، انہوں نے بلاغ نے کی کام دینا۔ بلاغ للناس والے ینذروا بہ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تو آگاہ ان کو کر دو کہ یوں خطرہ آنے والا ہے، یا اس قسم کے راستے میں کنویں آئیں گے بھائی جن میں ممکن ہے کہ پانی تک پہنچنے کے لیے وہاں کی رسی کافی نہ ہو، ساتھ رکھ لو ایک رسی، لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کہنے والا وہ صاحب اقتدار ہے کہ جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، تاکہ لِيَعْلَمُوا معلوم ہو جائے ان کو، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ انہیں بھی اور جو بھی ارباب عقل و بصیرت دنیا میں بستے ہیں، الباب لب الاباب عقل کا جس کو کہتے ہیں، جو جہاں بھی ارباب علم و بصیرت و فہم و تفکر و تدبر و شعور بستے ہیں، ان کے سامنے واضح طور پر یہ حقیقت آ جائے کہ اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا، اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا۔ عزیزان من، سورہ ابراہیم آج ختم ہو گئی، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ اتوار کو ہم سورہ الحجر شروع کریں گے، 15ویں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ خدا علیم و رحیم کا یہ فرمان ہے کہ یہ تو ایک ضابطہ قوانین کی آیات ہیں، دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی چلی جا رہی ہیں، اور جو بات پیچھے چلی آ رہی تھی کہ ان سے کہہ دیجئے اس ظام باطل میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ربما یبدل الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ آئندہ اتوار کو ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔